اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 57 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے حصے ہوں گے 3۔ پہلا حصہ ہوگا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ دوسرا ہوگا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور تیسرا اور آخری ہوگا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں 2 حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں، ایک ہے فا جو کہ ربی ہی کے بعد ہے اور ایک ہے واو جو کہ انہا کے بعد ہے۔ تو اس پہلے حصے کے ہم 3 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، دوسرا ہوگا فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور تیسرا ہوگا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اب جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، ہم اس کو مستانفہ مان کر جملہ مستانفہ بنائیں گے، اور من جو ہے اسم ہے اور یہاں پہ اسم استفہام کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ من شرط کے لیے بھی آتے ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ من موصول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شروع میں آئے تو وہ مبتدا بنتا ہے، لیکن یہاں پر من جو ہے یہ موصولہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ من استفہامیہ ہے، اور من استفہامیہ جو ہے یہ ترکیب میں مبتدا بنتا ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور من استفہامیہ جو ہے یہ نکرہ ہے، واحد مثنیٰ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مبنی ہے یعنی مرفوع منصوب مجرور اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے اظلم، جو کہ صیغہ صفت اسم تفضیل ہے، ذا لام اور میم حروف مادہ ہیں، اس سے اظلم جو ہے یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، اس کے معنی زیادہ ظالم کیے جائیں گے۔ ممن میں من جو ہے یہ حرف جر ہے، اور من کے نون ساکن کو من کے میم میں مرج کر کے یہ لفظ بن گیا مم من۔ تو من حرف جر ہے جس کے بعد من جو ہے یہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول جو ہے من یہ معرفہ ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مثنیٰ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ذکرہ، فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ذال کاف اور را حروف مادہ ہیں، درمیان والا حرف شد کے ساتھ ہے، اور پہلے صیغے میں درمیان والا حرف شد کے ساتھ ہو تو یہ باب تفعیل کا لفظ ہوتا ہے، تو باب تفعیل ہے ذکر یذکر تذکیرن، جس کے معنی ہوتے ہیں نصیحت کرنا، یاد دہانی کرنا، اور ذکرہ فعل مجہول بنے گا۔ آگے با حرف جر ہے جس کے بعد آیات جو ہے یہ مجرور ہے، جمع ہے، جمع سالم مؤنث ہے، اور الگ سے لفظ کو دیکھا جائے تو نکرہ ہے، اور اگر اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے تو مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ رب واحد مذکر مجرور، اور الگ سے دیکھا جائے تو نکرہ، اور ملا کر دیکھا جائے تو مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ۔ رب کے ساتھ جو اگلا لفظ اور آخری لفظ ہے اس حصے کا وہ ہے ہو، جو کھڑی زیر ہی کے ساتھ لکھا اور پڑھا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ پیچھے زیر ہے۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور یہ مجرور ضمیر متصل ہے۔ پہلے سے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ واو کو ہم نے استنافیہ قرار دیا ہے تو جملہ مستانفہ بنے گا۔ من اسم استفہام مبتدا بن گیا، اور جب من مبتدا بنا دیا آپ نے تو اب خبر چاہیے، تو خبر جو ہے وہ ہے اظلمو۔ اظلمو صیغہ صفت اسم تفضیل ہے، اور یہ خبر بن رہا ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ لیکن اظلمو سے آگے بھی کچھ حصہ ہے، اسے بھی ہم نے جوڑنا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں جی۔ وہ من حرف جر سے شروع ہو رہا ہے تو گویا جار مجرور جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، تو من حرف جر ہے جس کا مجرور من اسم موصول ہے، اور اسم موصول کبھی اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ہوتا ہے جو زیادہ تر جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ من کو یہاں پر ہم محلاً مجرور تصور کریں گے، اس لیے کہ من حرف جر کے بعد آ رہا ہے،
اور دوسری بات یہ کہ اس کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے ذکر بآیات ربہ۔ اس صلۃ الموصول میں ذکر فعل مجہول ہے اور ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، اور وہی ضمیر جو ہے من کی طرف لوٹ رہی ہے۔ با حرف جر ہے جس کا مجرور آیات ہے، اور وہ مجرور آیات جو ہے وہ مضاف ہے جس کا مضاف الیہ رب ہے، اور وہ رب جو ہے وہ خود بھی مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ہو کی ضمیر ہے۔ گویا ربی ہی جو ہے مضاف الیہ ہو کر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے آیات کے لیے، اور آیات مضاف اپنے مضاف الیہ ربی ہی سے مل کر مجرور ہو رہا ہے با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے ذکرہ فعل مجہول کے، اور ذکرہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر صلۃ الموصول اسمی بن رہا ہے من اسم موصول کے لیے، اور من اسم موصول جو ہے اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور بن رہا ہے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے ازلمو صیغہ صفت اسم تفضیل کے، اور صیغہ صفت اسم تفضیل جو ہے یہ خبر بن رہا ہے من استفہامیہ مبتدا کی، اور من استفہامیہ مبتدا جو ہے اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو پوری تفصیل میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ رکھ دی ہے اس پہلے حصے کی، اور اس حصے کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا کہ ومن ازلمو، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، ممن اس سے جسے ذکر بآیات ربی ہی اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی۔ اب چلتے ہیں جی پہلے حصے کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے فأعرض عنہا۔ اس میں فا حرف ہے، حرف عطف ہے، اعرض فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین را اور ضاد حروف مادہ ہیں، باب فعل سے استعمال ہوا ہے، اعرض یعرض اعراضا جس کے معنی ہوتے ہیں اعراض کرنا۔ ان حرف جر ہے جس کے ساتھ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے، اور یہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ آیات کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ پہلے حصے میں ہے۔ الفاظ پہ بات مکمل کر کے الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ اعرض فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، انہا جار مجرور متعلق اعرض فعل کے، اور اعرض فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے عطف ہو جائے گا ذکرہ والے جملے پر، اور ترجمہ کرنا چاہے اس کا تو کچھ ہوگا پھر اس نے ان آیات سے اعراض کیا۔ اگلا حصہ جو ہے پہلے حصے کا تیسرا اور آخری وہ ہے وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ واو عطفہ نسیہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون سین اور یا حروف مادہ ہیں، باب سین سے استعمال ہوتا ہے، نسیہ ینسا یو تبدیلی کے بعد نسیہ ینسا جس کے معنی ہوتے ہیں بھول جانا۔ ما اس میں موصول ہے، مبنی ہے، قدمت فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، قاف دال میم حروف مادہ درمیان والا حرف شد کے ساتھ تو باب تفعیل، قدمہ یقدم تقدیماً آگے کرنا آگے بھیجنا۔ آگے یدا ید کا مثنیٰ ہے جس کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، اور یدا جو ہے یہاں پر بغیر نون کے استعمال ہوا ہے تو گویا مضاف بن رہا ہے، مضاف الی المعرفہ کی وجہ سے یہ معرفہ ہے، مؤنث ہے اور مرفوع ہے، کیونکہ یدا مرفوع ہے تو یدئی جو ہے وہ منصوب اور مجرور ہوگا۔ یدا کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے ہو کی وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل، اور الفاظ پہ بات کرنے کے بعد الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ نسیہ فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اب چاہیے مفعول بھی تو وہ ہے ما قدمت یداہ، جس میں ما اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے قدمت یداہ، جس میں قدمت فعل ہے اور چونکہ چوتھا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، اور آگے ہمیں یداہ جو ہے مرفوع نظر آ رہا ہے لہٰذا اس کو ہم فاعل بنا دیں گے جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ یوں قدمت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن رہا ہے نسیہ فعل کے لیے، اور نسیہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا اور وہ بھول گیا اس چیز کو جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجی، اور اس واو عطفہ کی وجہ سے اس جملے کا عطف جو ہے اعرض عنہا والے جملے پر کر دیں گے۔ صلۃ الموصول میں جو ضمیر عائد ہے وہ محذوف ہے جو کہ مفعول کی ضمیر ہے یعنی قدمت ہو ہے، اور وہی رابط کا کام دے گی۔
اور وہی ماں کی طرف لوٹے گی۔ الحمدللہ جی، پہلے حصے کے 3 جو حصے کیے تھے ہم نے، ان کے الفاظ بھی بات کر لی، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بھی بنا لیا۔ اب چلتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف۔ اس دوسرے حصے میں جو کہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا ہے، اس میں ایک واو عاطفہ نظر آ رہا ہے یفقہوہ کے بعد، لہٰذا اس حصے کے ہم 2 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، اور دوسرا ہوگا وفی آذانہم وقرا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ بات کریں گے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، ساتھ جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے یہ ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی نا تھی۔ عرب کے ہاں چونکہ 3 نون جو ہیں وہ پسند نہیں کیے جاتے، اصل میں یہ انا نا تھا تو انا نا سے یہ انا ہو گیا۔ اگلا لفظ ہے جعلنا، جو کہ فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ جعل یجلو با فتح یفتح سے آتا ہے، بہت دفعہ استعمال ہو چکا ہے۔ علی حرف جر ہے، جس کے بعد قلوب کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے، اور قلوب جو ہے یہ جمع مکسر ہے قلب کی، اور یہاں پر یہ مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ قلوب کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے، جو کہ ہم تھی، اور پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم پڑھا اور لکھا جا رہا ہے۔ اگلا لفظ ہے اکنتن، جو کہ اسم ہے، تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے، اور اکنتن جو ہے یہ کنان کی جمع ہے۔ افعلتن کے وزن پہ اکننتن تھا، جو کہ پھر اکنتن بن گیا۔ قاعدہ آپ کو پتہ ہے، پہلے نون کی حرکت کاف کو دی گئی اور نون کو ساکن کر کے دوسرے نون میں مرج کر دیا گیا، تو یہ بن گیا جی اکنتن۔ کنان جو ہے خان صاحب نے کاف نون نون حروف مادہ کے تحت باب نون سے ذکر کیا ہے۔ کننا یکنونو، تبدیلی کے بعد کننا یکنو کنن، جس کے معنی لکھے ہیں کسی چیز کو کسی چیز میں چھپانا، ڈھانکنا یا محفوظ کرنا۔ تو کنان کہتے ہیں جی وہ چیز جس میں چھپایا جائے، یعنی غلاف یا پردہ، اور اس کی جمع ہے اکنہ، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے سورہ حامیم کا دیا ہے۔ اکنہ لفظ جو ہے یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، نکرہ ہے، مذکر ہے اور جمع مکسر ہے۔ ان حرف مصدر ہے، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے فعل مضارع ہوگا تو وہ ہے یفقہو۔ یفقہو فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ان کی وجہ سے مضارع جو ہے یہ منصوب بھی استعمال ہوا ہے، اصل میں یہ تھا یفقہونا، تو نون ڈراپ ہو گیا اس کا۔ فا قاف ہا حروف مادہ ہیں، فقیہ یفقہو، اس کے معنی سمجھنا کے ہوتے ہیں۔ یفقہو میں جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے سیان کلر میں، یہ ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کی ضمیر فاعلی ہے، اور ساتھ جو آخری لفظ ہے اس حصے کا وہ ہے ہو، ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی۔ ان حرف مصدر ہے، جس کے بعد یفقہو جو ہے فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب مفعول لہو یا مفعول لاجلہ، یعنی ایک ہی نام ہے دونوں کا، مفعول لہو کہہ لیں یا مفعول لاجلہ کہہ دیں، بن رہا ہے، اور اس کو ہم محلاً منصوب مفعول لہو یا مفعول لاجلہ کہیں گے۔ اب پورے جملے کے الفاظ کو جوڑ کر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ نا اس کا اسم ہے جو کہ الف کی صورت میں نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ اسم جو ہے منصوب ہے، اور خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ ہے جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ۔ یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا کی، اور اس کو میں انالائز کرنے لگوں۔ جعلنا فعل بفاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ علی قلوبہم جار مجرور ہے، جس میں مجرور جو ہے قلوبہم مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ اکنۃ منصوب ہے، اور یہاں پر جو جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ہے، اس میں جو پاسبلٹیز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ علی قلوبہم محلاً منصوب مفعول بھی ثانی ہم قرار دے سکتے ہیں جعلنا فعل کے لیے، اور اکنۃ جو ہے یہ مفعول بھی اول ہو جائے گا جعلنا فعل کے لیے، اور علی قلوبہم کو جو ہم جار مجرور قرار دے رہے ہیں نا مفعول بھی ثانی، یہ اصل میں متعلق بھی محذوف مفعول بھی ثانی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یوں جعلنا فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اب یہ جملہ اسمیہ جو ہے
اس کو ہم کیسے جوڑیں گے؟ اس کو ہم لا محل لہا تعلیلیہ بنا سکتے ہیں۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا ہم تو کچھ یوں ہوگا، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے بنا دیے ہیں اس لیے کہ وہ اسے سمجھیں۔ اور جو اگلا حصہ ہے اس حصے کا وہ ہے وفی آذانہم وقرا، اس میں واو جو ہے عاطفہ قرار دیا جائے گا، فی حرف جر ہے جس کے بعد آذان کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے جو کہ اذن کی جمع ہے، اور آذان کا لفظ مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے جو کہ ہم تھی، اور پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے ہم پڑھی اور لکھی گئی۔ وقرن لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے، منصوب ہے، اور خان صاحب نے واو قاف اور را حروف مادہ کے تحت وقر اور وکر لکھا ہے بوجھ کے معنی میں، اور آیت کا ریفرنس سورۃ الانعام کی 25 نمبر کا دیا ہے، اور وہ حصہ بھی سیم ہی ہے جو کہ سورۃ الکہف میں ہے۔ اب یہ جو ہے فی آذانہم وقرن، اس کا ہم عطف کس پہ کریں گے؟ تو اس کا عطف ہم جو کریں گے وقرن کو ہم اکنہ پہ عطف کر دیں گے، اور فی آذانہم جو ہے علی قلوبہم پر عطف ہو جائے گا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں گے تو کچھ یوں ہوگا پچھلے حصے کے ساتھ جوڑ کر کہ بے شک ہم نے بنا دیا ہے ان کے کانوں پر ایک بوجھ۔ جعلنا اگر ہم القا کے معنی میں لیں، القا یلقی یعنی ڈالنا کے معنی میں، تو پھر اکناتن کو جو ہے مفعول بھی اول ہی قرار دیا جائے گا، اور علی قلوبہم کو جعلنا فعل کے متعلق قرار دے دیں گے۔ یہ بھی رائے تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ اسے بھی میں شیئر کرتا چلوں۔ اب چلتے ہیں جی ہم اس آیت کے آخری حصے کی طرف، اور وہ ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ پہلا لفظ واو حرف ہے، ان یہ شرطیہ ہے، اور اس کے بعد تدعو جو ہے فعل مضارع مجزوم ہے ان شرطیہ کی وجہ سے، دال عین اور واو حروف مادہ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ فعل ناقص جب مجزوم ہوتا ہے تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر حرف علت واو جو ہے یہ ڈراپ ہوا ہے، یہ اصل میں تھا تدعو، واو ڈراپ ہو گیا تو بچ گیا تدعو۔ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، دعا یدعو جس کے معنی ہوتے ہیں بلانا، دعوت دینا۔ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے، الہ حرف جر ہے جس کے بعد مجرور جو ہے الہدا ہے جو کہ اس میں منقوص ہے۔ اس کے بعد فا جو ہے یہ جزائیہ ہے کیونکہ شرطیہ جملہ بن رہا ہے، اور جزا پہ یا جواب و شرط پہ فا داخل ہوتا ہے جہاں جہاں ان میں سے ایک جگہ ہے جہاں جملہ لن سے شروع ہو رہا ہو، تو یہ فا جزائیہ، اور یہاں پر فا کا داخل کرنا جو ہے یہ لازمن ہے، وجوبن ہے۔ لن حرف نفی و نصب و استقبال ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اور فعل مضارع جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے یہتدو جو کہ منصوب استعمال ہوا ہے لن حرف کی وجہ سے۔ ہا دال اور یا حروف مادہ ہیں جن میں سے صرف آپ کو دو نظر آ رہے ہیں، ہا اور دال باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے، اہتدا یا یہتدیو تبدیلی کے بعد اہتدا یہتدی، تو یہ یہتدی یونا تھا جو کہ منصوب ہوا تو یہتدی یو رہ گیا، اور جب اس پہ ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوا تو یہتدو بن گیا۔ کیسے بن گیا؟ دو حروف علت اکٹھے ہوئے، یا کو ہم نے ڈراپ کر دیا، پیچھے زبر ہوتی تو صیغہ تیار ہوتا، لیکن زبر نہیں تھی تو پھر ہم نے واو کی مناسبت سے دال کو پیش حرکت دی، تو یہ بن گیا جی یہتدو۔ اہتدا یہتدی کے معنی ہوتے ہیں ہدایت پانا، تو یہتدو یہ فعل مضارع منصوب جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ اذن جو ہے یہ حرف جواب ہے، اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا، اور ابداً جو آخری لفظ ہے اس حصے کا وہ ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے، ہمیشہ اس کے معنی ہوتے ہیں، تو ظرف زما کے طور پہ یہ منصوب ہے۔ الفاظ کو جوڑیں تو یہتدو فعل با فاعل، اور ابداً جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا فعل کے، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب شرط یا جزا بن جائے گا شرط کے لیے، اور شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا، اور یہ جو جواب شرط یا جزا ہے اس کو ہم محلاً مجزوم جواب شرط قرار دیں گے، اور جملہ جو ہے پورا وَإِن تَدْعُوهُمْ والا واو عاطفہ کی وجہ سے اسے ہم انا جعلنا والے جملے پر عطف کر دیں گے۔ ترجمہ کرنا چاہیں ہم اس حصے کا اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا، اور اگر اے مخاطب تو انہیں پکارے ہدایت کی طرف، یعنی تو انہیں دعوت دے ہدایت کی، تو لن یہتدوا اذن ابدا، وہ ہرگز ہدایت قبول نہیں کریں گے کبھی بھی۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، آپ اس ورکنگ کو محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس آیت کا جو ترجمہ ہے
عبدالسلام صاحب کا وہ رکھ دیتا ہوں۔ ترجمہ عبدالسلام صاحب نے اس کا کچھ یوں کیا ہے کہ ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی، فاعرض عنہا، تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، ونسیا ما قدمت یداہ، اور اسے بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ اسے سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، وان تدعوہم الی الہدی، اور اگر تو انہیں سیدھی راہ کی طرف بلائے، فلن یہتدوا اذا ابدا، تو اس وقت وہ ہرگز کبھی راہ پر نہ آئیں گے۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 57 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے تفصیل کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔